السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آخر کار مولا دی لیجنڈ آف مولا جٹ آ گئی اور اس کو دیکھ لیا۔ اس کے ریویو پہ جانے سے پہلے چھوٹی سی چیز بتا دوں، جس سنیما کے اندر ہم اکیلے بیٹھ کے بھی میں نے فلم دیکھی ہوئی ہے، یقین کریں اکیلے بیٹھ کے میں نے فلم دیکھی ہوئی ہے، اور نئی فلم، یہ نہیں کہ کوئی پرانی فلم تھی یا کوئی بہت زیادہ دن ہو گئے تھے، پہلے دن اکیلے بیٹھ کے بھی جہاں فلم دیکھی ہوئی ہے وہ والا سنیما جو تھا وہ بالکل جیم پیک تھا۔ اور اس فلم کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگ آتے نہیں تھے، سینیپیکس جنا پارک میں چلے جاتے تھے، اس سنیمے کا بھی لوگوں کو پتہ چلے گا، اور امید ہے کہ یہ والی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ جو ہے اس سنیمے کے لیے بھی ایک اچھی خبر لے کے آئے گی ان فیوچر کے لوگ یہاں پہ آیا کریں گے۔ کیونکہ باقی میں نے جس طرح کل بتایا تھا کہ پنڈی میں باقی کسی سنیمے میں اسلام آباد میں یہ فلم نہیں آئی تھی تو لوگ ٹوٹ کے پڑ رہے تھے، بالکل رات کو 1 بجے بھی فل تھا۔ اب آتے ہیں فلم کی طرف جس کا اتنا انتظار تھا، بلال لشاری کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ۔ پہلے اس کے اوپر بات کریں گے، اس کی ڈائریکشن پہ بات کر لیتے ہیں، تھوڑی اس کی ایکٹنگ پہ بات کر لیتے ہیں، اور پھر اس کا مولا جٹ جو پرانی تھی اس کے ساتھ تھوڑا سا کمپیریزن کہانی سمیت کر لیں گے۔ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بلال لشاری کو نے جو کمال کیا ہے وہ یہ کمال ہے کہ جو لوگوں کی وہاں پہ گٹ فیلنگ تھی، پہلے ٹریلر دیکھ کے بھی، ٹیزر دیکھ کے بھی، لیکن فلم دیکھنے کے بعد بھی، جو بڑے موڈ قسم کے لوگ ہیں، جو نظر آ رہا تھا کہ انگریزی فلمیں دیکھنے والے ہیں یا کم از کم بھارت زدہ بھی ہیں فلموں کے لحاظ سے، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے اس طرح کی فلم کم از کم بھارت میں نہیں دیکھی، بھارتی فلم اس طرح کی نہیں دیکھی، یہ کہنا تھا۔ اور یہ بہت بڑا، میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری کا ایک سب سے بڑا کریڈٹ ہے جو بلال لشاری نے اپنے نام پہ سمیٹا ہے، کہ یہ جو ایک متھ بنی ہوئی تھی یا جو باتیں بنتی تھی کہ پاکستان کے اندر فلمیں بن نہیں سکتی، لو بجٹ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، پیسہ اچھا خاصا لگایا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پیسے کو ایسے نہیں لگایا، پیسے کو سوچ سمجھ کے لگایا ہے۔ فلم کی جو شروعات ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے، شروع سے ہی پہلا سین ہی بہت اچھا ہے، اور حیرانی ہوتی ہے دیکھ کے کہ اس فلم کو ایسی جگہ پہ شوٹ کیا گیا ہے جس میں بندے کو سمجھ کوئی نہیں آتی کہ یہ کہاں پہ ہوئی ہے شوٹ، اور اس کی خاص طور پہ لائٹنگ، کیونکہ ظاہر ہے کیپٹن آف دا شپ جو ہے وہ ڈائریکٹر ہوتا ہے، اس کی لائٹنگ کمال کی ہے۔ ڈارک نائٹ مجھے کہیں کہیں نظر آتی ہے، کہیں کہیں مجھے فائٹنگ سیکوینس اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ٹروائے یا گلیڈیٹر کے جو سین ہیں یا جو اس طرح کی وار والی فلمیں ہیں جو خاص طور پہ آخری ان کے سین ہیں وہ نظر آتا ہے، اور فلم کو پورے طریقے سے سنبھالا گیا، فلم کو صحیح طریقے سے کنسیو کیا گیا، فلم کو ادھر ادھر چھوڑا نہیں گیا، حالانکہ فلم کے اندر گانے نہیں ہیں، لیکن فلم کو پورے طریقے سے کنسیو کیا گیا، اور اکثر جگہ پہ اگر میں کہوں جو ہے وہ بلال لشاری جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب ان کے کریڈٹ کے اوپر فلمیں نہیں ہیں، اور اس طریقے سے اتنا منجا ہوا ڈائریکٹر نظر آیا ہے۔ وار فلم جب میں نے دیکھی تھی تو وار کے اندر کافی ساری پرابلم تھی، اس کے میں نے اس وقت، کیونکہ یہ یوٹیوب تو نہیں تھا لیکن میں نے ریٹن فارم میں اس کے اوپر تنقید کی تھی، اس کے اندر کافی تھی، تو ابھی بھی کچھ دوست میرے کہہ رہے تھے کہ وار فلم دیکھی تھی تو وار تو ایسی تھی، تو اس کا بھی بڑا نام تھا، اس کا بڑا چرچا تھا، اس کا بھی ہوا ہوا یہ کچھ نہ نکلے۔ میں کہ یار ٹیزر اور ٹریلر سے تو یہ فلم بہتر لگ رہی ہے، لیکن بہرحال فلم شروع سے لے کے اینڈ تک کنٹرول میں ہے، پہلا ہاف، دوسرا ہاف، جب پہلے ہاف کے اندر فلم اتنی زیادہ اچھے طریقے سے بنا لی جائے، اس کی شروعات اتنی اچھی ہو، اس کی مطلب ہے کہ جتنے سین جو فیلنگز آپ اگر سٹوری کے حساب سے دیکھا جائے، جس طرح کہتے ہیں کہ 5-6 فیلنگز ہوتی ہیں جس کے گرد فلم گھومتی ہے یا جس کے گرد انسان کی زندگی گھومتی ہے، وہ اگر آپ شروع میں دکھا دیں تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ایک ڈائریکٹر کے لیے کہ اس نے اس فلم کو نہ صرف کلائمیکس پہ لے کے جانا ہے جو پہلے سے کلائمیکس پہ جا چکی ہے، بلکہ اس کو مزید آگے لے کے جانا، دوسرا ہاف بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ میں نے اکثر فلمیں ایسی دیکھی ہیں، اکثر میں یہاں پہ ڈسکس بھی کرتا رہتا ہوں، نام لینا اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن جو سین مطلب جس طرح اب ایک سین ہے فواد خان کا، وہ جو مودہ ہے اس کو لینے کے لیے آتا ہے جس ٹائم نیر اجاز کے ساتھ ان کی فائٹ ہے، تو وہ اس کے ساتھ کمرے اس ہال سے یا جس جگہ پہ وہ سین ہے وہ باہر جاتے ہیں دونوں کٹھے، اور بڑا زبردست طریقے سے وہ مودے کو باہر لگا کے اندر سے کنڈی لگا لیتا ہے، اس کو بڑا اچھے طریقے سے شوٹ کیا گیا۔ جو ڈرون کیم کے ساتھ شاٹ لیے گئے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ اس میں نیچرل، ظاہر ڈرون کا عموماً استعمال وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ نیچرل لوکیشن ہوتی ہیں، انہوں نے باقاعدہ سیٹ لگا کے وہ جھگیاں یا گھر ایک جو گاؤں کا ہے وہ لگایا ہے، اور نہ صرف اس کو وسیع پیمانے پہ لگایا بلکہ اس کو جب انہوں نے دکھایا کہ ڈرون کیم کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف اس گراؤنڈ کے اندر لوگ جمع ہو رہے ہیں یا گاؤں کے لوگ جو آتے جا رہے ہیں، وہ جو اتنا خوبصورت لگا ہے کہ گاؤں کے اندر سے جو گلیاں بنی ہوئی ہیں وہاں سے بھی
اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے، کیونکہ ڈرون اڑانا میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، وہ تو آج کل ہر جلسوں میں آپ کو نظر آتا ہے، لیکن ڈرون کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، آپ کی اپنی کیا کنٹریبیوشن ہے اس ڈرون کے علاوہ، وہ یہ ہے بلال اشاری صاحب کی ایک ڈائریکشن کی کہ وہ گاؤں کی گلیوں کے اندر سے لوگ وہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ بالکل میرے خیال میں کچھ 3-4 سیکنڈ کا یا 2 سیکنڈ کا سین ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھا گیا، جہاں جہاں لانگ شاٹ دکھائے گئے ہیں وہاں لانگ شاٹ اس میں ڈرون کے ساتھ ہیں، ایریل شاٹ ہیں یا پیننگ شاٹ ہیں، اس کو بھی بہت زیادہ زبردست طریقے سے جب شاٹ کھلتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بہت پیچھے تک اس کو بنایا گیا ہے، اس سلسلے میں فلم کا خیال رکھا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف بعض فلمیں وہ سر میں درد ہو جاتا ہے کلوز اس میں دکھائی جاتی ہیں، تو جس طریقے سے گورا جس طرح کام کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بلال اشاری صاحب پڑھ کے بھی آئے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ ایک یونیک کمبینیشن ہے، یہ نہیں ہے کہ سٹائل اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ گورا سٹائل ہے اور اس کی جو کہانی ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ پیورلی پنجاب کا کلچر ہے، اور اس کے جو کریکٹر ہیں وہ پنجاب سے ہیں یا ملک کے اندر آپ کو ایک عام چلتے پھرتے کریکٹر جس طرح نظر آتے ہیں اس طرح ہیں، وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، مطلب ہے کہ کریکٹر جو ہے یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا جٹ کے ساتھ چلے، میں کمپیریزن بعد میں کرتا ہوں، تو فلم شروع سے لے کے اینڈ تک کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے فائٹ سے لے کے جس طریقے سے انہوں نے وہ دکھایا ہے کہ اس کو تیر لگ رہے ہیں، یا جس طریقے سے وہ یہاں پہ چلاتا ہے کلہاڑا وغیرہ، اور جس طریقے سے پورا اس کے پیٹ کے اندر گھسیڑتا ہے وہ اور پیچھے سے اس کو نظر آتا ہے، یہ چیزیں پاکستان کی فلموں میں نظر نہیں آئی تھی۔ پاکستان کی فلموں میں وہ ایک زیادہ سے زیادہ ہوتا تھا، وہ بم شم سینے کے ساتھ باندھ کے اپھاڑ لیتے تھے، یہ چیزیں نظر نہیں آئی تھی۔ ڈائریکشن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر میں ایک آگے اور بھی بات کرتا ہوں، اگر ویڈیو لمبی نہ ہوئے، کافی زیادہ باتیں کرنے والی آگے ذرا کور کر لیتے ہیں۔ میں نے جب بتایا میوزک نہیں ہے، ایک جو دکھایا وہ پڑھتے ہیں سارے گاؤں والے مل کے، پہلے ایک کریکٹر، پھر دوسرا کریکٹر، 2 اور کریکٹر، 4 اور کریکٹر، کرتے کرتے پورا وہ بھی سینما کے اندر اس کا بھی جو ساؤنڈ افیکٹ اتنا زبردست ہے کہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ سینما بھی آپ کے ساتھ انوالو ہوا ہے، وہ سینما یقین کریں مجھے لگ رہا تھا جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں نے دائیں دیکھا کہ لوگ یہ بھی پڑھ رہے ہیں، انہیں یاد ہے یہ سارے شعر وغیرہ، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ افیکٹ بہت زبردست دیا اس کے اوپر۔ اب آتے ہیں مولا جٹ کے ساتھ کمپیریزن بعد میں کر لیتے ہیں۔ اس کا اگر ایکٹنگ کے ڈپارٹمنٹ پہ آئے، ایکٹنگ میں ذرا شروع کر لیتے ہیں ہم۔ بابر علی نے 2 سین ہیں میرے خیال میں، 1-2 سین ہیں ان کے ریشم کے ساتھ، بابر علی نے بہت زیادہ کمال کیا۔ بابر علی اکثر جس ٹائم نئے لوگ فلم بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی پرانا چہرہ آ جاتا ہے تو بعض دفعہ کوفت ہونے لگتی ہے کہ یار یہ روایتی وہی چیز سب کچھ، لیکن جس طرح میں نے تیرے باجرے دی راکھی میں بھی بتایا تھا کہ بابر علی کا جو شروع کا کردار تھا اس میں بھی ایسا ہی تھا، اس میں اس سے تھوڑا زیادہ تھا، لیکن اس میں ریشم تو اچھی اداکاری کی ہے اس نے، ریشم ایمانی میں اداکار ہے، لیکن ان اداکاروں کو جو روایتی اداکار ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے شوٹ کرنا ہے، اگین میں پھر ڈائریکٹر کو کریڈٹ دیتا ہوں، ان کے اینگلز کیا دکھانے ہیں، ان کے کس طریقے سے ان کے ایکسپریشن لینے ہیں، کس طریقے سے ان سے کام لینا ہے، تو یہ زبردست ہے۔ شفقت چیمہ صاحب روٹین کے ہمارے ہیں اداکار ہیں، لیکن وہ تو ہر اس میں سج جاتے ہیں، وہ ایک پلیٹو ٹائپ ہیں، جتنی مرضی فٹ کر دو ان کو، پیور پنجابی فلموں میں کر دے، ولن پازیٹیو کریکٹر، ان کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں۔ خیر اچھا، آگے جو ان کی مولے کی جو پالتی ہے ماں، وہ بھی پنجابی فلموں میں آتی ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ اب آتے ہیں مین کرداروں کی طرف، فارس شفیع کی طرف آتے ہیں۔ فارس شفیع نے مودے کا کردار کیا ہے جو پرانی فلم میں کیفی صاحب نے کیا تھا، تھوڑا سا یہاں پہ بھی سٹوری کو انہوں نے تبدیل کیا، کیفی صاحب کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں جناب نوری نعتی یعنی مشتاق ریشی صاحب، اس کے اندر ٹانگ شانگ کوئی نہیں کاٹے گی، وہ آگے مار ہی دیتے ہیں، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ سٹوری میں ڈسکلوز پوری نہیں کروں گا، ظاہر ہے لوگوں نے مولا جٹ ویسے دیکھی ہوئی ہے، اس کی سٹوری کا سسپینس تو نہیں ہے، یہ تو اس کی پروڈکشن ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ اس میں میرے خیال میں سٹوری کا سسپینس پہ رکھنا کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا ہے۔ لیکن فارس شفیع نے بیچ میں اس ہیوی سبجیکٹ کے ساتھ جس کے اندر گانے بھی نہ ہوں، ان کی یہ ضرور کنٹریبیوشن ہے کہ لوگوں کو کہیں کہیں ہنسنے پہ مجبور کیا ہے، رول کو اچھے طریقے سے کنسیو کیا ہے۔ تھوڑا سا اگر یہاں پہ جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلم کے کریکٹر جو مولا ہے فواد خان، اس کے بال، پھر نوری نعت ہیں، اس کے پھر بالوں کا سٹائل تھوڑا اس گاؤں کے، اس دیہات کے یا اس بیک گراؤنڈ کے حساب سے بڑا سوٹ کرتا ہے وہ سارا کچھ۔ پھر گوہر رشید کا جو ہے وہ دیکھ لیں آپ، ماہرہ خان کے دیکھ لیں، وہ جو جس طرح اکثر ہماری KPK کی خواتین کرتی ہیں، وہ جو چٹیا اور وہ اندر چھوٹی چھوٹی وہ کر کے، وہ سارا
فارس شفیع نوئنگلی کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں سکے جو کوائن ہے وہ پتہ نہیں کون سے زمانے کے استعمال کیے جا رہے ہیں، زمانہ کون سا دکھایا، ٹائم فریم کون سا ہے، اس کا تھوڑا سا انہوں نے خیال رکھا ہے کہ جس کے اندر پینے پلانے والا کام بھی وہ بوری کے اندر بند ہے، وہ اس کلچر کا حصہ ہے یا وہ ٹائم پرانا دکھایا ہے، کیونکہ سکے یوز ہو رہے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح دکھایا پرانا ٹائم. تو وہاں پہ فارس شفیع کا کردار اچھا ہے، ان کی ڈائلاگ ڈلیوری اچھی ہے، ان کو اچھے طریقے سے رکھا گیا. بیچ میں تھوڑا سا ان کے بالوں کے ساتھ ایشو تھا کہ جتنے میں نے یہاں پہ کریکٹر آپ کو گنوائے ہیں اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یا اس دیہات کے ساتھ یا اس جگہ کے ساتھ میچ کرتے ہیں. ان کا بڑا ہائی فائی قسم کا کوئی جس طرح کوئی اسلام آباد کا بڑی ہائی قسم کا سیلون ہے، وہاں سے وہ بال شال بنا کے نکلے ہیں. ہر جگہ ان کے بیک اینگل دیکھ لیں بالوں کے، جس طریقے سے آج کل ماڈرن لڑکے کرتے ہیں، سامنے والا کر لیں، پف کر لیں سامنے والا، اس کے اوپر اگر تھوڑی سی محنت کر لی جاتی. ان کرداروں کے بیچ میں ان بالوں کی وجہ سے ایسا نظر آتا ہے جیسے کوئی شہر کا یا تھوڑا کمپیریٹیولی پڑھا لکھا بندہ، حالانکہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بالکل بھی، تو جس طرح تھوڑا سا پڑھا لکھا بندہ جو ہے اگر بچے کے طور پہ دکھایا کہ وہ پڑھا لکھا تو تھا ہی نہیں بالکل، وہ جس طرح وہ بھاگتا ہے وہاں سے سارا کو، وہ شروع میں مونچھیں بنا رہے ہیں پڑھائی کا اس کے دور، لیکن ایسا چلتا ہے کہ تھوڑا سا کمپیریٹیولی کلچرڈ آدمی اس ماحول کے اندر تھوڑا سا گھس آیا ہے. یہ ایک تھوڑا سا اگر خیال رکھ لیتے اوورآل بہت اچھا کردار ادا کیا. دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جناب گوہر رشید کے اوپر. گوہر رشید کو کریڈٹ کیا جاتا ہے کہ جس وقت اس میں بھی اگین ڈائریکٹر کو کہ جس طریقے سے انہوں نے کام لیا، ان کے دانتوں شانتوں کا دکھایا، ایک دانت وہ جو بنایا ہوا ہے، پھر ان کا یوں کرنے کا سٹائل ہے، پھر اوورآل ایک دو جگہ پہ مجھے لگا جس طرح اوور ہوئے ہیں جب یہ گاؤں میں ان کے جاتے ہیں اس کو مارنے کے لیے، جس طرح انہوں نے حرکتیں کی ہیں، لیکن کیونکہ تھوڑا کھسکا ہوا کریکٹر دکھایا ہے، تھوڑا سا مینٹل یا تھوڑا سا جس کی انٹری اس قسم کی ہے کہ وہ یورین پاس آؤٹ کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ اسٹیبلش کیا ہے، تو اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں. بہت اچھا رول کیا ہے گوہر نے، کیونکہ جس فلم میں آپ کی آدھی ہمدردیاں مولے کے ساتھ ہوں، آدھے کی نوری نت کے ساتھ ہوں، وہاں پہ کسی ایسی ولن کی ضرورت تھی. مہیمہ کو بھی لوگوں نے کوئی اتنی زیادہ گالیاں نہیں نکالی ہوں گی کیونکہ ان کا بھی کردار ہے، اس کردار کی وجہ سے. تو وہاں پہ ایسے کردار کی میرے خیال میں ضرورت تھی جس کو لوگ جس سے نفرت کر سکیں، تو پیورلی وہ والا کردار جو ہے اس میں کیا ہے گوہر رشید صاحب نے. اس میں ادیب صاحب تھے، ادیب صاحب نے جو کردار کیا تھا وہ بہت زبردست تھا. وہ اس میں عالیہ نہیں ہے، اس میں وہ جس طرح اس کی مولا جٹ کی شروعات تھی وہ نہیں ہے، مولا جٹ کے ساتھ پھر اگین آگے جا کے کرتے. ماہرہ خان کا بھی اسی طرح ہی ہے کہ ان کو اردو سکھائے گی. ناصر ادیب کا بھی میں نے سنا تھا، ان کا جو کریکٹر ہے، ان کی اپیرنس ہے وہ بہت زبردست اس میں آئی ہے اس کردار کے حساب سے. جس طرح میں پہلے بتایا کہ بالوں کے سے لے کے وہ تھوڑا سا اس میں یہ تھا کہ سرگودا کی بھی ٹچ اگر لاہوری کو ہی اس میں پنجابی کو دے دیا جاتا، کیونکہ ان کو آلریڈی پنجابی آتی نہیں تھی، تو لاہوری کو ہی دے دیا جاتا پورا. اس میں ایک دو جگہ انہوں نے سرگودے کے بیچ میں مکس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکی جس طرح آسیہ نے کیا تھا کنٹینیو. اور آسیہ کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سرگودے کی جمپل تھی یا لاہور کی جمپل تھی، کراچی سے وہ مائیگریٹ کر کے کراچی میں آئی تھی تو وہ اردو سپیکنگ تھی، لیکن انہوں نے کسی جگہ فیل نہیں ہونے دیا وہ میں بڑی کھر دماغ موڑ ہو تھی میرے بال ہو سنتے. یہ وہ مطلب ہے کہ اس نے ماہرہ خان نے اپنے سٹائل سے کیا. میں یہ نہیں کہتا ماہرہ خان کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، لیکن آسیہ صاحبہ نے اس میں جو کمال کیا تھا. اب آتے ہیں جناب صاحب فواد کی طرف. فواد خان نے اس میں اپنا ویٹ بھی گین کیا اور مولا کا کردار تھا. فواد خان کا یہ تھا کہ مولا جٹ میں بھی جس طرح سلطان رئی صاحب تھے، ان کے فٹ ورک ان کا اپنا تھا، وہ کسی کی نقل نہیں کرتے تھے. فٹ ورک اس کو شان نے یا باقیوں نے محمد رانا وغیرہ نے ضرور نقل کیا، لیکن فواد خان سے نے عقلمندی یہ کی ہے یا ڈائریکٹر نے کروائی ہے کہ انہوں نے فٹ ورک اس طرح استعمال نہیں کیا. بالکل انہوں نے اپنے سٹائل سے کام کیا. سلطان رئی صاحب کی بھی آنکھیں موٹی تھیں، ان کی بھی آنکھیں موٹی ہیں، خوبصورت ہیں، تو بہت اچھے لگے ہیں. بہت کمپوزڈ اور زبردست طریقے سے کردار ادا کیا ہے. خاموش رہنے میں دیکھا جائے تو ان کے ایکسپریشن، پھر جب بولنا شروع ہوتے ہیں تو ان کے سارا کچھ، ان کا گیٹ اپ بہت اچھا ہے. ان کی جو کیمرہ کے اینگل دکھائے ہیں ان کے ہر اینگل سے بڑے خوبصورت نظر آئے ہیں اور لوگوں نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا. مجھے تو نظر آیا کہ فواد خان نے کم از کم سلطان رئی صاحب کو کردار وہی ہے، لیگسی وہی ہے، لکھنے والا وہی ہے، ڈائلاگ مور اور لیس وہی ہیں، سٹوری تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہی ہے، لیکن اس میں فواد خان کا اپنا رنگ نظر آتا ہے. جس وقت اپنا رنگ نظر آئے تو مجھے وہ مشترک صاحب کی بات
جو ہمیں انٹرو دیتے ہوئے گئی تھی کہ اگر انہوں نے ہمیں یعنی کہ نوری نعت کو مولا جٹ جو وہ والے تھے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی تو پھر لوگ ہو سکتا ہے وہ کریں موازنہ، لیکن اپنے سٹائل سے کیا تو وہ پھر کریں گے. تو فواد خان نے بھی اس میں کمال کیا. اب آتے ہیں جناب صاحب حمزہ علی عباسی کی طرف، کیونکہ میرے خیال میں مشتاق ریشی کے کریکٹر کو مولا جٹ کے اندر سے نکال دو مولا جٹ بن ہی نہیں سکتی تھی. اسی طرح اس میں بھی نوری نعت کا جو کریکٹر حمزہ نے کیا، حمزہ کے کریکٹر کو اگر نکال دیا جائے تو فلم نہیں بن سکتی تھی. حمزہ علی عباسی نے پیورلی جو بالکل کاپی کرنے کی کوشش کی ہے وہ کی ہے مشتاق ریشی صاحب کو. اب جب آپ اپنے سٹائل سے کریں گے تو آپ کا کمپیریزن پھر اپنے پرسنالٹی کے حساب سے ہوگا کہ اس کردار میں آپ جچیں یا نہیں جچیں، لیکن چونکہ آپ نے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، ڈائلاگ بھی اسی طرح بولنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح ٹھہر کے سلو بولنے کی کوشش کی ہے. جہاں تک گیٹ اپ کا تعلق ہے حمزہ علی عباسی کا بہت زبردست، جہاں تک ان کے پورے جو ڈریس اور ان کے اینگل، جس طرح میں نے فواد خان کو مطلب کسی جگہ بھی ڈائریکٹر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈائریکٹر نے زیادتی کی حمزہ کے ساتھ، بلکہ حمزہ اور فواد کو ایک جیسا وہ دکھایا ہے. ان کی بھی انٹری بھی بڑی زبردست ہے. کسی جگہ پہ بھی ڈائریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے حمزہ علی عباسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، بہت زبردست طریقے سے. لیکن خود حمزہ علی عباسی کا اگر میں ایکٹنگ کی بات کروں تو اس میں کیونکہ اب کمپیریزن تو پھر اسی طرح بنے گا کیونکہ انہوں نے نقل کرنے کی کوشش کی ہے. تو جو مشتاق ریشی صاحب کی آواز میں سکون تھا، جو مشتاق ریشی صاحب کے چہرے کے اوپر ایکسپریشن، پہلا سین آپ دیکھ لیں، پہلے سین میں جو مشتاق ریشی صاحب کی جیل کے اندر انٹری تھی، تو جیلر ہے وہ کہنا ہوں انی چھوٹی تے لاش انی وڈی، اس میں اور پھر گجدے بوت نے وجسدہ کوئی نہیں، اور پھر اور منو میرے پنڈے نو مارو اس دھرتی نے لو نہیں، مور اور لیس یہی ڈائلاگ ہیں سیم، وہ اسی طرح انٹری ہے. لیکن جو مشتاق ریشی کا پازز تھے، اگلے بندے کا بات سننا، گھومنا، اگر جیلر بھی بات کر رہا ہے اس کو سن کے ایکسپریشن دینا ٹھنڈے ماحول کے ساتھ، یہ چیز لیک کرتے ہوئے نظر آئے ہیں حمزہ علی عباسی. حمزہ علی عباسی نے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ پہلا سین دیکھیں، میں کبھی اس کا کمپیریزن دوبارہ بھی کروں گا، پہلا سین دیکھیں تو حمزہ علی عباسی جلدی میں نظر آئے ہیں. اب اندر سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پازز اور ان کا ریئیکشن مشتاق ریشی جیسا نہیں تھا، کیونکہ اس ریئیکشن کی وجہ سے آپ کو دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ ٹھنڈ ماحول ہے، اندر سے بالکل نڈر آدمی ہے اور سارا کچھ ہے، اس کو کسی قسم کی پریشانی ہے ہی نہیں ہے زندگی میں. مشتاق ریشی صاحب نے اس رول کو ایسے طریقے سے کیا، یا ان کی پرسنالٹی تھی جو بھی تھا، اس کے اندر جو ریئیکشن ٹائم تھا وہ شاندار تھا، جو ان کے ڈائلاگ تھے، جو چلنا تھا ان کا وہ بھی شاندار تھا. اس کے اندر ایک چیز تو یہ ریئیکشن کا ایشو ہے. حمزہ علی عباسی جلدی میں نظر آئے ہیں، جس طرح وہ مشتاق ریشی کا، کیونکہ آپ نے ڈائلاگ پورے سنے، میں نے تو پوری پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھی ہے مولا جٹ. تو اس کے ساتھ بھی اگر اب جب آپ موازنہ کرنے میں بیٹھتے ہیں، دوسرا جو سب سے بڑا ایشو تھا کہ اب حمزہ علی عباسی صاحب اپنی آواز سے کیونکہ قریشی صاحب کو کاپی کر رہے ہیں، نظر آنا یہ چاہیے کہ بندہ جو ہے بڑا پرسکون ہے، دہشت ٹائپ ہے، اس کی دہشت ہے بندے کی، لیکن اگلے بندوں کو دہشت زدہ کرتا ہے تو وہ خود اس کے اوپر کوئی پریشانی کے، کچھ غصے کے اثار کم ہیں، جو مشتاق ریشی صاحب کہتے ہیں. ادھر جو ایشو ہے یہ ایک کنٹراڈکٹری ایشو ہے، مطلب ہے کہ آپ اپنی آواز سے شو کر رہے ہیں کہ بڑے سکون میں ہیں، دھیمے لہجے میں ہیں، بڑے پرسکون ماحول میں بول رہے ہیں، لیکن جس وقت آپ کے چہرے کا ایکسپریشن یوں، ایک تو حمزہ عباسی نے پورے اس میں یوں کر کے رکھا ہے، اور نعمت ردی صاحب نہیں کرتے ہوتے تھے، ایک آنکھ چھوٹی، چلے یہ اپنا سٹائل اگر کیوں، لیکن یہ جو ہے پھر چہرے ماتھے کے اوپر ہر ٹائم بال، ہر وقت شروع سے لے کے اینڈ تک، اور ہر چلے کسی جگہ ہوتا، تو وہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے جو فیس ایکسپریشن ہے وہ آپ کی آواز کو سپورٹ نہیں کر رہے. وہ چہرے سے ایک بندہ بہت ہجانی کیفیت میں ہے، ایک تکلیف میں، دکھ میں یا غصے میں ہے، چلے میں یہ کہہ لیتا ہوں تو، لیکن آپ کی جو آواز ہے وہ پرسکون ہے، آپ کا وہ ایک عجیب سا، پھر ایک تو جلدی نظر آئی، ریئیکشن ٹائم نظر آیا. وہ اوورآل حمزہ علی عباسی کو جن لوگوں نے خاص طور پہ نئے دیکھا ہے بہت لوگوں نے بڑا پسند کیا، کیونکہ اس میں ڈائلاگ کا بھی ظاہر کمال تھا، ناصر ادیب صاحب کے لکھے ہوئے، اس پہ آتا ہوں میں، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لوگ محظوظ ہو رہے تھے، ان کے کردار کی ایسی وہ تھی. لیکن جو اگر آپ کمپیریزن ڈرا کریں گے تو میرے خیال میں مشتاق ریشی صاحب جو تھے وہ انہوں نے ان کا موازنہ، اور آسیہ کا جو تھا وہ ذرا وہ نظر آیا، اور کہیں کہیں تو بہت زیادہ اوور نظر آئے ہیں حمزہ علی. میں بڑی معذرت کے ساتھ میں اس چیز کے حق میں ہوں. میں کل بھی کہا تھا کہ میں کریٹیسزم، ہر کسی کی اپنی اوپینین ہے، مجھے یہ فیل ہوا ہے، میں نے کیونکہ جب انہوں نے نقل کیا، میں نے فواد کے اوپر زیادہ بات ہی نہیں کی، انہوں نے بہت اچھا کردار کیا، مجھے بہت اچھا لگا.
اور اگر آپ بلکہ یہ مجھے کہنے دیں سلطان رئی صاحب کی تو بات ہی کچھ اور تھی، ان کا فٹ ورک ہی کچھ اور تھا، لیکن سلطان رئی کے مقابلے میں مشتاق ریشی صاحب کا کردار جو تھا زیادہ جاندار تھا، انہوں نے امپیکٹ زیادہ چھوڑا تھا، لیکن اس میں معاملہ الٹا ہے۔ وہ حمزہ عباسی جو تھے جس وقت تھوڑے سے اوور ہوئے تو وہ کردار سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ وہ فارس اپنا جو گوہر کو میں اس وجہ سے دیتا ہوں کہ وہ تھوڑا کھسکا ہوا اس طرح کا دکھایا ہے، اس کا تھوڑا سا تھا۔ پھر اگر آپ موازنہ کریں، ناصر ادیب صاحب نے ڈائلاگ لکھے ہیں اس کی سٹوری کے اندر، ان کی بھی انپوٹ ہے ساری، کیونکہ شروع میں نام بھی دونوں کا آتا ہے، بلال اشاری صاحب کا بھی، مولا جٹ سے اس میں عالیہ کا کردار تھا، اس میں عالیہ کا نہیں، اس ٹائم شروع میں نظر آتا ہے جس طرح وہ گوہر رشید صاحب آئے تھے تو اس لڑکی کے پیچھے بھاگتے ہیں، سوری اس لڑکی نے جس نے اینڈ پہ ایک ڈانس کا سیکوینس جو کیا، اور شروع میں اس لڑکی کا نام مجھے نہیں پتا، بڑی معذرت ہے، اس بندی نے بھی بڑا اچھا کام کیا، شارٹ کردار تھا، اس کو وہ لے جاتے ہیں اٹھا کے، بعد میں وہ کردار اس لڑکی نے بہت جاندار زبردست طریقے سے کام کیا۔ تو وہ عالیہ والا کردار اس میں نہیں تھا، مجھے شاید لگ رہا تھا اس میں آئے گا، اس میں مودے کی ٹانگ کاٹ دیتا ہے، اس میں وہ چکر نہیں مودے والا، یہ فرق ہے۔ اس میں جو ہے کافی سارے سین ایسے تھے، پھر بعد میں وہ ٹانگ والا ظاہر ہے جو پہلے نہیں کاٹی تو بعد میں پھر وہ اس کا بدلہ کیوں لیتے، تو جہاں جہاں سٹوری چینج کی ہے وہاں پہ نظر آیا کہ یہاں پہ بلال اشاری صاحب کی اپنی انپوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناصر ادیب صاحب نے کہا تھا کہ میں لگ رہا تھا مجھے کہ میں اس مولا جٹ سے دور ہوا ہوں، لیکن ڈائلاگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ناصر ادیب صاحب نے ڈائلاگ لکھے ہیں کمال لکھے ہیں، بہت زبردست ڈائلاگ لکھے ہیں، اور خاص طور پہ بعد میں تو وہ اس پہ فواد خان پہ کے ڈائلاگ پہ بھی بعد میں ہنسے ہیں لوگ، جس وقت کہتے ہیں ہن تو مولوی ہو گیا، تو ایک اور ڈائلاگ تھا، پھر وضو چ رہی کسی بھی ٹائم تیرے ٹوٹے نہیں کرنا۔ اچھا حمزہ علی باسی کا وہ بھی ہے کہ جو تیرے نے ٹوٹے کرانگا تیری ماں دے چو کہ وہ آواز آئے گی، جس میں اس میں نوری نت تھا، اس میں استغفار، اس میں بہت طریقے سے، لیکن یہ تھوڑی سا فرق تھا، تھوڑا سا وہ تھا۔ اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ ضرور جائیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ واقعی ایک فلم ہے، آپ کو ایک فلم نظر آئے گی۔ ہم ہمیشہ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں فلم نہیں ہے، فلم بہت اچھی تھی دیکھنے